السلام علیکم ناظرین، ڈسٹرکٹ نیوز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں عباس جعفر۔ ناظرین، ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ بلوچستان سے متعلق ہے اور میرے پاس اس سلسلے میں ایک خوشخبری ہے۔ ناظرین، صوبہ بلوچستان اور وفاق کے تعلقات میں عرصہ دراز سے ایک تناؤ چلا آ رہا ہے اور ترقی کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے اور استحکام کے حوالے سے بلوچستان مسائل کا شکار ہے۔ میرے خیال میں بلوچستان کے جو یہ معاملات ہیں وفاق کے ساتھ، وہ ان کے 3 لیول یا ٹیئر آپ کہہ لیں، لیول کہہ لیں، وہ ان 3 نکات پر مشتمل ہے۔ جو پہلا نقطہ ہے اس کا وہ ہے عوامی نمائندگی کا، یعنی جو پارلیمان میں بلوچستان کی نمائندگی ہے اس سے متعلق ہے۔ لوگ بلوچستان کی نمائندگی کرتے ہیں وفاقی پارلیمان میں، یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ میں، انہیں بھی ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آتے ہیں، ان میں زیادہ تر سردار، خان یا نواب ہوتے ہیں جنہیں عوام منتخب کرتی ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن پر اسٹیبلشمنٹ کی چھاپ ہوتی ہے، وہ بھی ووٹوں سے منتخب ہو کے آئے ہیں، یعنی سلیکٹ ہو کے آئے ہیں یا الیکٹ ہو کے آئے ہیں۔ جہاں تک منتخب نمائندوں کا تعلق ہے تو یہ زیادہ تر سرداروں، نوابوں اور دیگر بااثر لوگوں پر مشتمل ہیں، اور ان کا عوام سے زیادہ جو تعلق ہے اس میں کافی فاصلہ ہے ان کے درمیان، کیونکہ صوبے میں جو سرداری نظام ہے وہ پورے آب و تاب اور قوت سے جاری ہے۔ یہ لوگ جب وفاق میں آتے ہیں تو انہیں وہ جائز مقام یا حیثیت نہیں ملتا جو دوسرے صوبوں کے اراکین کو ملتا ہے، کیونکہ یہاں کے جو منتخب اراکین ہیں ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے اور وہ حکومت سازی میں کوئی زیادہ مؤثر کردار ادا نہیں کرتے۔ شاہد و نادر ہی سنتے ہوں گے کہ بلوچستان کے جو عوامی نمائندے ہیں ان کی وزیر اعظم سے یا سربراہ حکومت سے ملاقات ہوتی ہے۔ اسی طرح جو طاقتور بیوروکریٹ ہیں وہ بھی انہیں خاطر میں نہیں لاتے۔ اس سلسلے میں نوابزادہ خالد مکسی کی ایک ویڈیو کچھ عرصہ پہلے کافی وائرل ہوئی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اول ہمیں بلوچستان کے جو نمائندے ہیں انہیں فنڈز نہیں ملتے، اور اگر فنڈز ملتے ہیں تو انہیں عزت نہیں ملتی، جبکہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ جو دوسرا ہمارا طبقہ ہے منتخب نمائندوں کا، جو اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی سے آتے ہیں سلیکٹ ہو کر یا الیکٹ ہو کر، وہ ان سے زیادہ مسائل کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وفاق میں جو ایک منتخب ایجنڈا ہے اس کے بعد دائرہ اختیار سے باہر وہ آئین اور قانونی جو معاملات ہیں ان کے بارے میں سوال جواب نہیں کر سکتے۔ اسی طرح انہیں فنڈز بھی نہیں ملتے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کی چھاپ کی وجہ سے وہ اپنے لوگوں کے سامنے بھی ایک انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ جو بے اعتنائی ہے جو عام منتخب نمائندوں کے ساتھ ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ بھی ہوتی ہے، تو یہ زیادہ مشکل کا شکار ہیں۔ جو دوسرا لیول ہے وہ بیوروکریٹک ہے۔ بیوروکریٹک لیول کا حال ہے وہ سب سے برا ہے۔ بلوچستان کے صرف 2 آفیسر جو اہم گروپ ہیں سول سروس کے، یعنی DMG اور سیکریٹریٹ گروپ، اس میں دونوں میں بلوچستان کا ایک آفیسر ہے گریڈ وائز سے۔ ایک طلحہ بگٹی ہیں جو سیکریٹریٹ گروپ کے آفیسر ہیں، اور ایک اعزاز اسلم ڈار ہیں جو DMG سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن وفاق کے جو 30-35 سیکٹری ہیں ان میں بلوچستان کا کوئی نمائندہ نہیں، اور صوبہ اپنے آئینی اور قانونی حق سے محروم ہے، حالانکہ اس کے آفیسر موجود ہیں، اور ان دونوں آفیسروں کو ایک طرح سے کھڈے لائن لگایا ہوا ہے۔ اپنے سے کم تر جو عہدے ہیں ان کے وہاں پہ انہیں بٹھایا گیا ہے۔ بیوروکریٹس کا عوام سے زیادہ تعلق نہیں ہوتا، لیکن ایک طرح کا امپریشن تو ہے کہ بلوچستان اپنے آئینی اور قانونی حق سے محروم ہے، جبکہ سرکاری سطح پر یا محکمہ جاتی سطح پر بیوروکریٹ کا رول بہت اہم ہوتا ہے۔ تیسرا لیول ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے، اور وہ ہے فیصلہ سازی کا، اور یہ زیادہ تر جو مقتدر حلقے ہیں ان کے حلقہ اثر میں آتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے گزشتہ 70 سالوں سے بلوچستان اس اہم ترین جو حلقہ ہے فیصلہ سازی کا یا مقتدر حلقے کا یا اسٹیبلشمنٹ آپ کہہ لیں، اس میں یہ اپنی نمائندگی سے محروم ہے۔ 1-2 ہی افسر ہوں گے بلوچستان سے جن کا تعلق ہوگا جو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے تک پہنچ کے ریٹائر ہو چکے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی آرمی میں قریباً 32 کے قریب لیفٹیننٹ جنرل ہیں، جبکہ 160 کے آس پاس اراؤنڈ آپ سمجھ لیں کہ میجر جنرل ہیں، لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر پاکستان آرمی کے ان 30-32 جنرلوں میں سے اگر صرف 2 یا 3 بلوچستان سے ہوں، اور 160 کے قریب جو میجر جنرل ہیں ان میں سے 15 سے 20 اگر بلوچستان سے ہوں، تو بلوچستان میں نہ بغاوت ہوتی اور نہ سانحات النما ہوتے،
نہ امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوتا اور نہ اقتدار یا احساس جو اقتدار میں شراکت ہے اس سے محرومی کا احساس ہوتا۔ اب جو خوشکن مرحلہ ہے یا جو خوشی کی بات ہے میں اس کی طرف آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ گزشتہ روز ISPR سے ایک دوست نے مطلع کیا کہ 147واں PMA کا جو لانگ کورس ہے، جس کا گزشتہ روز چیف آف آرمی اسٹاف نے خطاب بھی کیا، اس بیچ میں بلوچستان کے 45 کیڈٹس شامل ہیں اور انہیں پاکستان آرمی میں کمیشن ملا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اور بہت اور اہم خوشکن مرحلہ ہے۔ اگرچہ صوبے سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ ہیں آرمی میں، لیکن ان کی تعداد خاصی کم ہے، اور خصوصاً جو بریگیڈیئر اور اس سے اوپر جو لیول کے عہدے کے جو لوگ ہیں ان میں بلوچستان نمائندگی سے محروم ہے۔ یہ جو موجودہ انڈکشن ہوئی ہے پاکستان آرمی میں بلوچستان کے لوگوں سے، یہ اس لحاظ سے بھی خوش آئند ہے اور ان لوگوں کے لیے ایک مؤثر جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگ یا تو فوج میں بھرتی نہیں ہونا چاہتے یا وہ اس اہل نہیں ہیں کہ ISSB پاس کر سکیں۔ یہ یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور اس سے نہ صرف صوبے میں استحکام آئے گا بلکہ مستقبل میں جو اقتدار میں شراکت داری ہے، جو فیصلہ سازی ہے، اس میں بھی بلوچستان کو حصہ ملے گا۔ اور یہ جو موجودہ جو سیٹ بیک ہے یہاں نمائندگی نہ ہونے کی وجہ سے بلوچستان میں، اور جس کا اثر بلوچستان پہ بھی ہو رہا ہے اور وفاق کے بھی ہو رہا ہے، اس کا بھی خاتمہ ہوگا۔ میں پاکستان آرمی کے اس اقدام کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور ان سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ کاکول سے نکلنے والے ہر بیچ میں کم از کم اتنی تعداد بلوچستان کے افسروں کی لازمی ہونی چاہیے، 50 افسر کم از کم بلوچستان کی ہوں ہر بیچ سے۔ تو انشاءاللہ ایک تو یہ گیپ جلد ختم ہوگا، دوسرا جو بلوچستان کے مسائل ہیں اور بہت حد تک خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح میں جو مقتدر حلقے ہیں ان سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ جمہوری حکومت کو بھی کہیں کہ عوامی نمائندگی کے لیول پر اور بیوروکریٹک لیول پر جو بلوچستان کے معاملات ہیں اور جس یہ حقوق سے اسے محروم رکھا جا رہا ہے، وہاں بھی ان کو اس کا جائز مقام دیا جائے اور اس کا جائز حصہ دیا جائے۔ اس سے یقینی بات ہے کہ صوبے میں امن و امان کو بھی استحکام حاصل ہوگا اور ترقی کا عمل اور جو حب الوطنی ہے اس کا جذبہ بھی پروان چڑھے گا۔ پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔